بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازع تھا اس کی مزید تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو سیز فائر ہوا تھا اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو نیوکلیر ہے وہ اس کا ڈیٹرنس ہے، اور اگر پاکستان کی بقا کو اور پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا تو وہ اپنے نیوکلیر کو چلانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ آج کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ واقعتاً پاکستان اس کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ اگر بھارت باز نہیں آتا تو 5 یا 7 شہروں کو اڑا کے رکھ دیا جائے، اور پھر جو ہوگا وہ اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی میڈیا پہ آتی رہی ہیں لیکن بہت کھل کے بات نہیں ہوئی ہے۔ کل CNN کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بہت اہم انٹیلیجنس ملی تھی جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متحرک ہوئے، ان کی ٹیم متحرک ہوئی، اور پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ کل جو DGISPR تھے انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ پاکستان نے سیز فائر کی کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے تو یہ ریکویسٹ نہیں کی، لیکن بھارت کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی، اور امریکہ اور برطانیہ اور جو دوسرے دوست ممالک سے ان سے کہا گیا کہ پاکستان کو کسی بڑے اقدام سے باز رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس کے بعد پاکستان سے رابطہ کیا گیا، اور پاکستان نے ظاہر ہے پاکستان تو پہلے بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سلامتی کونسل میں ہم نے جا کے بریفنگ دی، ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ اگر پہلگام واقعے کے حوالے سے کوئی شواہد ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں، ہمارے سامنے نہیں رکھتے تو کسی انٹرنیشنل باڈی کے سامنے رکھ دیں کہ ہم نے یہ جو ہے وہ واقعہ نہیں کروایا۔ لیکن مودی کے سر پہ جنگی جنون سوار تھا، اور وہ ہر حال میں پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان چند گھنٹوں کی مار ہے اور ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے میڈیا نے اسلام آباد قبضے کی افواہیں چلانا شروع کر دیں، لاہور کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا، کراچی کی جو بندرگاہ ہے اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو یہ ایک محض کوئی وہ نہیں تھا، ان کی کوئی خیالی کارروائی نہیں تھی، بلکہ وہ اسی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن آگے انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج کھڑی ہے جو اپنے 25 کروڑ عوام کے ساتھ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ جب پاکستان نے یہ میزائل چلائے اور تہس نہس کر کے رکھ دیا، کوئی پاکستان کی سرحد کے پاس کوئی ایسا بیس نہیں تھا جس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو، اور اس کی تصویریں اب جو ہے وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس کی تصویریں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہے کہ کتنا بڑا نقصان پاکستان کے جو فائر پاور ہے اس نے کیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود تھیں، لیکن پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسا اجلاس بلا لیا، جو نیوکلیر اتھارٹی کا اجلاس تھا اس کو بلا لیا، اور ظاہر ہے اس پہ غور کیا جانا تھا کہ اگر پاکستان کس حد تک اس نقصان کو برداشت کرے گا۔ تو پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک زلزلہ آیا ہے، اور اس بات کی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان نے کوئی چھوٹا بم شاید ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر چوکنا ہونا بنتا تھا، پھر ہم سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں تھی، 25 کروڑ عوام ہیں، اس سے تو کسی کو ہمدردی کوئی نہیں تھی۔ اگر پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی جیسے غزہ میں پڑ رہی ہے تو یہ امریکیوں کے لیے نن آف دیئر بزنس تھا کہ یہ تو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ کیوں ان کے ساتھ ہم معاملات کیوں کریں۔ اور لیکن جب 1.5 ارب کی مارکیٹ اور منڈی جو ہے وہ ہاتھ سے جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے عالمی پلیئر جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی۔ اور پاکستان کا تو ایک ہی تنازع اور ایک ہی جو ہے مسئلہ رہا ہے کہ ہمارا جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کروایا جائے، اور جو سیز فائر ہوا اس میں واضح طور پہ کشمیر کے مسئلے کا حل کا بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نیوٹرل مقام پہ ہم اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بڑی سفارتی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگی پاکستان نے جو فتح حاصل کی ہے ایک بہت بڑی فتح ہے، اور اسے ایک تاریخ میں لکھا جائے گا، صرف پاکستان کی نہیں بلکہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی یہ تاریخ میں ایک ایسی عظیم فتح کے طور پہ اسے لکھا جائے گا جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔
تو میں نے بات کی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مزید گفتگو کی ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سنگین صورتحال کا علم ہو سکے۔ سیز فائر میں بہت مدد کی، پاک بھارت تجارت میں بھی مدد کے لیے تیار ہے، امریکی صدر نے کہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے رہنما غیر متزلزل ہیں۔ سیز فائر میں امریکہ نے بہت مدد کی، پاکستان اور بھارت کی تجارت میں مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر میں دونوں ممالک کی بہت مدد کی، امریکہ پاک بھارت تجارت میں مدد کے لیے بھی تیار ہے، جلد پاکستان سے بات کروں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت پر بات چیت کے لیے دباؤ ڈالا، شروع میں سیز فائر کا کہا تو دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، ہم نے جوہری تنازع رکوایا، یہ بہت بری جوہری جنگ ہو سکتی تھی، اس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں، مجھے بہت فخر ہے کہ ہم نے جوہری تنازع رکوایا۔ تو یہ آج ان کی گفتگو ہے اور اس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ایٹمی جنگ دونوں ملکوں کے درمیان چھڑنے والی تھی، اور اگر یہ ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی تو ظاہر ہے اس کے اثرات صرف پاکستان اور بھارت پہ نہیں ہونے تھے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑنے تھے، اور اسی جوہری جنگ کو رکوانے کے لیے امریکی جو صدر ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، نائب صدر نے کردار ادا کیا، اور ان کے جو سیکرٹری خارجہ ہے انہوں نے گفتگو کی، اور بھارت کو یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان نے جو اپنے مسائل رکھے ہیں وہ صرف کھلونے نہیں ہیں، یا وہ آتش بازی کے لیے نہیں رکھے ہوئے کہ جو ہے وہ کوئی سیلیبریشن ہو تو اس میں آتش بازی کر لی جائے، کہ اگر پاکستان کی بقا کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان ان جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اپنی ریاست کی بقا اور اپنی قوم کی بقا سے تو بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن اس قسم کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب یہ آپ کو یاد ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت کتنا دباؤ تھا، تو آج بھی جو دباؤ ہو سکتا ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کی تمام باتوں کو مانا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ بھارت بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب بھارت کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ہے، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ تو بات چیت کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ پھر پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں اس پہ تو کوئی بات ہی نہ کرے، ہم پی او کی کو لینا، وہ کشمیر ہے اس کے بارے میں بات کریں، وہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے اس کو لینا ہے تو اس پہ بات کریں، وہ بھی اب ختم ہوا۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ہم اس پہ معاملات کو حل کروانے کی کوشش کریں گے، اور پاک بھارت تجارت جو ہے وہ ایک عرصے سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس تجارت کو بھی کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نارمل صورتحال پانے کے لیے کام کریں گے۔ تو پاکستان تو ہمیشہ اچھی ہمسائیگی کے لیے تیار رہا ہے اور یہ گفتگو کرتا رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس علاقے کا تھانے دار بن کے ڈکٹیٹ کرے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نیپال کو حوصلہ ملا ہے، آج سری لنکا کو حوصلہ ملا ہے، آج بنگلہ دیش کو حوصلہ ملا ہے، اور اس کے شہری جو ہے وہ گالیاں سو گالی نکال رہے ہیں انڈیا کو۔ تو یہ حوصلہ پاکستان کی اس جنگ نے دیا ہے، پاکستان کے اس عزم نے دیا ہے کہ اگر قومیں جو ہے نا کھڑی ہو جائیں کسی بھی ادارے کے خلاف تو پھر ہتھیار میٹر نہیں کرتے، پھر ان کا جذبہ میٹر کرتا ہے، پھر ان کی جذبہ شوق شہادت جو ہے وہ آگے سر پہ کام آتا ہے، اور پھر ان کی پیشہ ورانہ ٹریننگ سامنے آتی ہے۔ اور پاک فوج نے یہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام نے جس طرح اس جنگ میں حصہ لینے کا اعلان کیا، اس نے تو پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی بات، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔